چیخو پکار اور چلانا یا چیزوں کی توڑ پھوڑ، ہمارا برین جو ہے وہ ایڈرینلین نام کا کیمیکل جو ہے وہ بہت بڑی مقدار میں ریلیز کرتا ہے۔ میرے بچے تو کئی دفعہ یہ مجھ پر بھی آزما چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام شکیلہ نرگس ایڈوکیٹ ہے اور میں آپ سب کے لیے گاہے بگاہے کوئی ایسے مجرب اور شارٹ وظائف لے کر آتی ہوں کہ جو آپ کی روزمرہ زندگی میں کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی پازیٹیو سینس میں یا کوئی بہتری لانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ایپیسوڈ۔ اللہ پاک نے غصہ حرام قرار دیا ہے کیونکہ غصے کی حالت میں انسان اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے اور بعض اوقات اس کے نتائج بہت ہی سنگین صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ غصے کی حالت میں ہماری باڈی کے اندر ایڈرینیٹو اور کورٹیزول نام کے دو ہارمونز کے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، جس سے ہماری باڈی کے اندر ایک دم سے انرجی کا سرج، یعنی کہ آپ اس کو آسان الفاظ میں اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ مقدار میں جو ہے وہ انرجی پیدا ہوتی ہے۔ اس انرجی کو ریلیز کرنے کے لیے انسان مختلف قسم کے طریقے اپناتا ہے، مثلاً کہ چیخو پکار اور چلانا یا چیزوں کی توڑ پھوڑ یا کوئی فزیکل ایکٹیویٹی جس میں کہ فزیکل ٹارچر بھی آ سکتا ہے، وہ ان چیزوں کو پرفارم کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کے اندر ایک دم سے جو اتنی بڑی مقدار میں انرجی پیدا ہوئی ہے اس کو ریلیز کر سکے۔ اس دوران یعنی کہ ان کیمیکلز کی ریلیز کی وجہ سے انسان کے نہ صرف یہ کہ مسلز ٹینس ہو جاتے ہیں بلکہ اس کی ہارٹ بیٹ اور اس کی سانس لینے کی رفتار بھی تیز ہو جاتی ہے۔ اس حالت کا ایک اور ریئیکشن ہوتا ہے کہ ہمارا برین جو ہے وہ ایڈرینلین نام کا کیمیکل جو ہے وہ بہت بڑی مقدار میں ریلیز کرتا ہے۔ اس کیمیکل کے ریلیز ہونے کی وجہ سے ہماری جو سوچنے سمجھنے کی اور ججمنٹ کی جو ہے صلاحیت وہ بہت حد تک متاثر ہوتی ہے، اور اکثر اوقات اس حالت میں ہم سے ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں جن کے بہت ہی سنگین نتائج جو ہے وہ سامنے آتے ہیں بعد میں۔ لہٰذا اس غصے کے جن کو بوتل میں بند رکھنا یا اگر نکل آئے تو واپس بوتل میں بند کرنا بے حد ضروری ہے۔ ویسے تو سائنس نے بھی اور ایون سنت سے بھی اس بات کی جو ہے وہ نشاندہی ہوتی ہے کہ انسان کو فوری طور پہ اس صورت میں جو ہے اپنی فزیکل پوزیشن چینج کر لینی چاہیے۔ حضور پاک کا بیان ہے کہ اگر تم کھڑے ہو تو غصہ آنے کی صورت میں بیٹھ جاؤ، اور اگر بیٹھے ہوئے ہو اور تمہیں غصہ آ جائے تو لیٹ جاؤ، یا اگر آپ اس کو الٹ بھی کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ کو لیٹے ہوئے غصہ آئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ اپنی فزیکل پوزیشن کو کسی حد تک جو ہے وہ تھوڑا سا چینج کر لیں تاکہ جو ان کیمیکلز کا جو ایڈورس ریئیکشن ہے اس کے اوپر قابو پایا جا سکے یا اس کو نیوٹرلائز کیا جا سکے۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو اس کا ایک جو ہے وہ اسلامک عمل یا ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی بتاتی ہوں کہ جس سے آپ کسی بھی دوسرے شخص کے غصے کو نہ صرف یہ کہ قابو کر سکتے ہیں، اسے ٹھنڈا کر سکتے ہیں، بلکہ اسے جو ہے وہ اپنی بات بھی منوا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو خود کو غصہ آئے تو آپ اس عمل کو خود کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ تو ویورز، آج کے عمل کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں وہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک ٹائملی پہنچ سکیں۔ جی، تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ ایسے کسی شخص کے پاس جانے سے پہلے جو غصے کا بہت تیز ہو، آلریڈی غصے میں ہو، یا آپ کو لگے کہ آپ کی بات سن کر وہ غصے میں آ جائے گا، تو اس کے پاس جانے سے پہلے ہی آپ نے جو ہے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں، نماز والا پڑھ لیں یا کوئی دوسرا درود شریف پڑھ لیں، اور اس کے درمیان میں آپ نے 3 دفعہ سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ پڑھنی ہے،
बिस्मिल्लाह समेत, और फिर उस शख्स का तसव्वुर करके उसके ऊपर फूंक दें। ऐसा ना करें कि आप उसके सामने जाके उसके चेहरे पर फूंक दें, उससे तो यकीनन उसका गुस्सा जो है वो कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ जाएगा। तो उसके लिए आप ऐसा करें कि उसका तसव्वुर करके उसके ऊपर आप फूंक दें, तो इंशाअल्लाह ताला उस शख्स का गुस्सा जो है वो ज़ाइल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, और वो आपकी बात जो है वो इंतहाई सब्र तहम्मुल के साथ सुनेगा, और उसका रवैया भी आपके साथ बहुत मुनासिब रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो व्यूअर्स, ये बहुत पावरफुल और बहुत ही मुजर्रब अमल है, और मैं खुद इसको आजमाने के साथ साथ, खुद इसको करने के साथ साथ अपने फैमिली मेम्बर्स को भी ये सिखाती हूँ, बल्कि मेरे बच्चे तो कई दफ़ा ये मुझ पर भी आजमा चुके हैं। तो आप भी इसे खुद भी जो है वो इसको इसके ऊपर अमल करें, और जो है अपने फैमिली मेम्बर्स को, ख़ास तौर पर बच्चों को ज़रूर सिखाएं, ताकि जो है वो अपने इसको इस्तेमाल में लाते हुए जो है छोटे छोटे अपने मसाइल वो खुद हल करने के काबिल हो सकें। तो व्यूअर्स, अगर आपको आज का हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक भी करें और इसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और इस अमल को आजमाने के बाद जो आपके ज़ाती जो है वो तजर्बात हैं कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इससे मोटिवेट हो सकें, इस पर अमल कर सकें, और हम लोग मिलजुल कर इस मुआशरे से जो तवीज़ गंडों का जो कल्चर है उसको ख़त्म कर सकें। मुझे उम्मीद है कि इस कार्य खैर में आप ज़रूर मेरा साथ देंगे। तो मिलते हैं आइंदा ऐसे ही किसी दूसरे पावरफुल वजीफ़े के साथ, अमल के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।